بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کوئی بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ یہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ جب کوئی بندہ زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ تو زمین و آسمان میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کی بات کو اٹھا کر عرش کی طرف لے جاتے ہیں اور رب کریم فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن ٹھہریے، اب میں وہ غلطی بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ استغفر اللہ کہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ غلطی بیان کی جائے، آئیے استغفار کی عظمت کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور وہ جو سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور روتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اب میں دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ آگے جا کر ہم اس عام غلطی کو بیان کریں گے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اس لیے ساتھ رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ! استغفار انسان کے نصیب بدل دیتا ہے۔ اب میں پھر یاد دلاتا ہوں، آگے جا کر وہ خطرناک غلطی بیان کی جائے گی جو لوگ استغفار میں کرتے ہیں اور شاید آپ بھی کر رہے ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یہ استغفار کی طاقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 افراد آئے۔ ایک نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، دوسرے نے کہا تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہو رہی ہے، چوتھے نے کہا زمین باج ہو گئی ہے۔ آپ نے سب کو یہی جواب دیا، استغفر اللہ کہو، اور پھر سورہ نوح کی آیات پڑھ کر سنائی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ استغفار سے بارش، رزق، اولاد اور زمین کی پیداوار تک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اب میں وہی اہم نقطہ دہرانا چاہتا ہوں۔ آگے ہم اس غلطی کو بیان کرنے والے ہیں جو بہت سے لوگ انجانے میں کرتے ہیں۔ استغفار صرف زبان کا عمل نہیں، دل کی حاضری، شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ضروری ہے۔ جب دل سے توبہ ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے آ جا، میں تیرے انتظار میں تھا۔ دل سے کہی گئی استغفر اللہ رب کے دل کو چھو لیتی ہے۔ لیکن اب آئیے، جس غلطی کی ہم مسلسل بات کر رہے تھے، اب میں وہ واضح کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ استغفر اللہ کو صرف زبان کا کلمہ سمجھ کر بغیر دھیان، بغیر دھیما پن، بغیر دل کی حاضری کے بولتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی برا لفظ نکلا فوراً استغفر اللہ کہہ دیا،
جیسے کسی لطیفے پر ہنسی آئی، فوراً استغفر اللہ کہہ دیا۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل بن گیا ہے۔ اصل غلطی یہی ہے کہ استغفار کو ہم نے اپنی عادت تو بنا لیا، مگر دل سے نہیں کہا، شرمندگی نہیں ہوئی، گناہ پر افسوس نہیں ہوا، توبہ کا ارادہ نہیں ہوا۔ یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے استغفار کا اثر نہیں ہوتا۔ استغفار کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ دل سے نادم ہو، گناہ پر شرمندہ ہو، رب کے سامنے جھک جائے اور عزم کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو استغفار صرف زبان سے ہو مگر دل گناہ پر خوش ہو، وہ استغفار نہیں مذاق ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں استغفر اللہ تو دل سے کہیے، اللہ کے سامنے جھک کر روتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہیے، تبھی وہ آسمانی رحمت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ پر شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دل سے توبہ کریں، جن کا حق مارا ہے ان کا حق واپس کریں، جن کی دل آزاری کی ہے معافی مانگیں، نمازیں قضا کی ہیں تو قضا کریں، رشوت لی ہے یا دی ہے تو توبہ کریں، چوری کی ہے تو لوٹائیں یا صدقہ کر کے نیت رکھیں کہ اگر اصل مالک ملے تو اسے دے دیں۔ یاد رکھیے، توبہ کا موقع ملنا بھی ایک نعمت ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو آئیے آج ہی ابھی دل سے استغفر اللہ کہیے اور اس کے ساتھ نیت کریں کہ رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ استغفار سے صرف آخرت نہیں سنورتی، دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنی عادت بنا لے، اللہ اسے زندگی کی ہر تنگی سے نکال دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی تنگ دستی، بے اولادی، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہوں، تو دل سے، سچے دل سے استغفار کی عادت بنا لیجئے، لیکن وہ غلطی مت کیجئے جس کی ہم نے وضاحت کی۔ استغفار صرف زبان سے نہیں، دل، دماغ، آنکھوں، کانوں، دل کی گہرائیوں سے ہو۔ اور یاد رکھیے، ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر چھوڑنے والے مردہ ہیں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، مصیبتیں اس سے کٹنے لگتی ہیں۔ تو آئیے ہم سب آج توبہ کریں سچے دل سے اور کہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ اور کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔